انشاءاللہ قیامت تک کے لیے آپ کا ہوگا، آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ انتہا درجے کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر دل عزیز بھی ہوں گے، دل کی ہر مراد بھی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو چند طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی یا ودود ہو۔ اب کئی دوست احباب سوال بھی کمنٹ میں کرتے ہیں کہ ودود کا معنی کیا ہوتا ہے، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں ساتھ ساتھ تاکہ وظیفہ یاد کرنے میں آسانی بن جائے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یا ودود الودود یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا۔ الودود وہی کہلاتا ہے کہ جس ذات کے ساتھ اس کے پاک بندے محبت رکھتے ہوں اسے الودود کہا جاتا ہے۔ یعنی یا ودود یہ ایک اسم اعظم ہے اور بہت زیادہ ہی مجرب، انتہا درجے کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو شادی کے معاملے میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی شادی میں رکاوٹ ہے یا شادی نہیں ہو رہی یا پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں یا محبت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا پھر جناب علی کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں مانتا، یا پھر میاں بیوی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی محبت نہیں ہے ان کی محبت بڑھانے کے لیے، یا گھر کے اندر محبتیں نہیں ہیں وہاں محبتیں بڑھانے کے لیے، بہت انتہا درجے کا یہ مجرب شدہ وظیفہ ہے یہ آج کا الحمدللہ، اور کافی سارے بزرگان دین کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجے کا۔ تو دوستو اس وظیفے کو جائز محبت کے لیے استعمال کرنا، ناجائز کے لیے محبت استعمال نہ کرنا۔ شادی کے لیے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، جناب علی کسی کو اپنا بنانے کا پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، یا پھر کوئی بھی اپنی جائز حاجت کوئی بھی مقصد پانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں دل عزیز بن جاؤں، ہر دل عزیز بن جاؤں، ہر بندہ مجھ سے محبت کرے، اس میں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک الگ الگ انداز ہے۔ میں تینوں طریقے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے شادی کے لیے پڑھنا ہے تو وقت ایک مقرر کریں، جگہ بھی ایک مقرر کریں، پھر روزانہ کی بنا پہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس اسم اعظم کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 541 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اگر شادی کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کہیں پسند کی شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر کہیں شادی ہوتی نہیں ہے یا شادی میں رکاوٹ ہے، تو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر آپ اس اسم اعظم کو کسی کو اپنا بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس اسم اعظم کو جناب علی 141 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے آپ کا ہوگا، آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یا پھر آپ جناب علی چاہتے ہیں کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں تو پھر جمعے والے دن 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، صرف جمعے والے دن کا یہ خاص اسم اعظم، اگر جمعے والے دن آپ اس کو کرنا چاہیں تو جمعے والے دن 313 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہر دل عزیز بھی ہوں گے اور دل کی ہر مراد بھی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔